یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے سب. بالکل جی. یہ دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے زینب صاحبہ، مسئلہ پتہ کیا ہے. آپ اپنے اگر دادا حیات ہو، نانا حیات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر حیات ہیں اور لمبی عمر دے، یا ہمارے جو بزرگ حیات ہیں، ہم سب سے پوچھیں تو ان کے جو بڑے تھے ان سب کی عمریں، ان کی سب کی جو شادیاں ہوئیں، ان سب کی شادیاں کسی کی 13 سال میں، کسی کی 14 سال میں. لڑکی جو ہے اس وقت 13 14 سال کی شادی ہوتی تھی، اور جو لڑکا ہوتا تھا وہ 16 17 سال میں ہوتا تھا. اور یہ آج بھی انٹیریئر میں ایسے ہی ہوتا ہے. 12 سال کی بچی کی شادی ہوتی ہے اور کوئی نکاح نامہ نہیں ہوتا. کیوں ارمان بھی صحیح کہہ رہا ہوں، سندھ کے اندر بھی ایسے ہی ہے، کے پی کے میں بھی ایسے ہی ہے، بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہے. کیا ان کی جو نئی نسلیں چلتی ہیں، کیا وہ تمام کی تمام ان کے اوپر کوشچن مارک ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت بلوغت کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ جیسے ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. البتہ میڈیکلی طور کے اوپر اس کی صحت کیسی ہونی چاہیے، اس کی فزکس کیسی ہونی چاہیے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 1973 کا جو آئین ہے پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو خلاف شریعت ہوگا. اور جو سندھ حکومت کا یہ سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ 2013 ہے، بنیادی طور کے اوپر یہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں ان کی سرہنگ خلاف ورزی ہے. لیکن انفارچونیٹلی معاملہ یہ ہے کہ اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور زندگیوں کا بالکل سوال تو ہے، لیکن نکاح کے ایشو کو جو یہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ معاملہ نکاح کے ایشو پر، آگے جا کر یہ کیس ایک مثال بنے گا. اور مثال ایسی بننی چاہیے کہ آگے نکاح آسان ہونا چاہیے. دیگر جو معاملات اس ملک میں ہو رہے ہیں، یعنی حرام کے طرف جو لوگ جا رہے ہیں، اس سے نکاح کو آسان بنانا چاہیے. یہ الٹا نکاح کو ہی مشکل کرنا چاہ رہے ہیں، اور نکاح کو اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح بھی کوئی نکاح کرے گا تو ہم اس کو مثال بنا کر پیش کر دیں گے. تو آسانی بنانی چاہیے، اور تمام جو یونینز ہیں، چاہے وہ وکلا کی ہیں، جو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے کر جانا چاہیے. صحافیوں پر اگر پابندی لگتی ہے تو نہ صرف صحافت کا نقصان ہوگا بلکہ دو زندگیوں کا مسئلہ ہے اور پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. سوسائٹی میں جو چیز آگے آئے گی نکل کے وہ مزید بگاڑ پیدا کرے گی، اس میں جو ہے نکھار نہیں آئے گا بلکہ بگاڑ آئے گا.